اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 10واں رکوع 5ویں پارے کا مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا رکوع ہے، جلدی سے ہو جائے گا، چلیے نکال لیجئے۔ اور اس میں کچھ قتل خطا، قتل عمد، ان کے احکامات وغیرہ ہیں، ان کی دیت ہے، ان کا ہرجانہ ہے، ان کی سزائیں ہیں، تو دھیان سے سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وما کانا لمؤمن، اور کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یعنی کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ قتل کرے مسلمان کو، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی قتل کرے مسلمان کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرے ایک گردن، مؤمنۃ، مسلمان کی، بدیۃ، اور خون بہا دے، دیت دے، مسلمۃ، الی اہلہ، پہنچائے اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معافی کر دیں۔ فإن کان من قوم، پھر اگر مقتول تھا ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہیں، وہ مؤمن، اور وہ خود مسلمان تھا، فتحریر رقبۃ، تو کیا کرے کہ ایک گردن آزاد کرے، مؤمنۃ، ایک مسلمان کی۔ وإن کان قوم بینکم، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ اس میں اور تم میں عہد ہے، میثاق ہے، ففدیۃ مسلمۃ، تو خون بہا پہنچائے پورا، الی اہلی، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ، اور آزاد کرے ایک گردن، مؤمنۃ، ایک مسلمان کی۔ فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہ رکھے، نہ جس کو میسر ہو، تو وہ کیا کرے، فصیام، روزے رکھے، شہرینی متتابعینی، 2 مہینے کے لگاتار، توبۃ من اللہ، گناہ بخشوانے کو اللہ سے، وکان اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ایک طویل آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات جو ہیں، یا قتلوں کے جو جرمانے ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ اس موقع پر قتل خطا کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور جو شخص بھی کلمہ اسلام کہنے والے کو قتل کرے گا تو بہت بڑا گناہ کمائے گا، یعنی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ ہاں اگر غلطی سے مارا گیا تو مجبوری کی بات ہے۔ تو جو شخص قتل خطا، یعنی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، یا آمدن کی تو خیر بات نہ کریں، آمدن کرنا تو جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ قتل خطا کے بیسیکلی احکامات ہیں کہ جو کوئی شخص قتل خطا، یعنی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، تو اس کی بیسیکلی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ غلطی سے کیسے قتل کر دیا۔ مثلا غلطی سے مسلمان کو شکار سمجھ کے مار ڈالا، دور سے جنگل میں دیکھا کہ کوئی ایسے دھبا ٹائپ چیز نظر آئی ہے، سوچا کوئی جو ہے وہ بڑا جانور ہے، لیکن وہ انسان نکلا اور وہ اس کو شکار کر ڈالا۔ یا یہ کیا کہ تیر اور گولی شکار پہ چلائی تو وہ چوک کے کسی مسلمان کے جا لگی۔ تو ایک صورت قتل خطا کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کافروں میں رہتا ہو، اور اس کو کوئی مسلمان کافر سمجھ کر، یعنی کوئی علاقہ، کوئی بستی کفر کے لیے مشہور ہے، اور وہاں پہ مسلمان گئے ہیں جہاد کے لیے، تو اب اس شخص کو جو وہاں پہ اکیلا مسلمان تھا تو اس کو بوجہ لا علمی قتل کر ڈالے، تو یہاں پہ اسی صورت کا بیان فرمانا مقصود ہے۔ کیونکہ جو مجاہدین ہوتے تھے ان کو اکثر یہ بات پیش آ جاتی تھی، غزوات میں وہ کیا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے، تو اس کی جو صورتیں میسر آتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ پھر اس آیت میں قتل خطا کے 2 حکم بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آزاد کرنا، کوئی غلام جو ہے اس کو آزاد کیا جائے، اور اس غلام کو مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر اس بات کی وہ قدرت نہ رکھتا ہو تو 2 مہینے کے متصل روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے۔ اور یہ کفارہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی خطا کا اقرار اور اس کی توبہ ہے، یہ ایک طرح کی 2 مہینے کے روزے رکھنا لگاتار۔ اب اس میں اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اس کے ناغے کے دن نکال کے پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ناغے کے دن کے بعد وہ ایک دن کہے کہ اچھا فلاں شادی ہے میں اس کو اٹینڈ کر لوں، آج روزہ نہ رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کی 5 دن کی عادت ہے تو 5 دن کے بعد وہ 6ٹھے دن کا روزہ کسی صورت نہیں چھوڑے گی، اور 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گی۔ اسی طرح مرد ہیں تو جو مرد ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوئی، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اگر وہ 58 روزے بھی رکھ چکے اور اس کے بعد ایک روزہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر پہلے سے شروع ہوں گے۔ اس قدر سخت سزائیں یا سخت کفارہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جان کو لینے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے،
کہ اس کو پھر کیا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ توبہ کے لیے کفارہ کر لے اور جو ہے وہ روزے رکھ لے تو اس کا وہ کفارہ ہو جائے، یہی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا دیت دی جائے، ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مکمل دیت پہنچائی جائے۔ تو یہ جو کفارہ ہے نا دینا، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یہ تو ہے کفارہ۔ اور یہ کفارہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان کو غلطی سے قتل کیا ہے تو وہ اس کے لواحقین معاف کر دیں، وہ صرف دیت میں حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا، کہ دیت لینے کے لیے وہ معاف کر دیں یا بدلہ لینے کے لیے وہ معاف کر دیں۔ یہ کفارہ تو ہر صورت آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا، تو پھر یہ دیت جو ہے یہ تو کسی صورت آپ کو معاف ہونی نہیں ہے جب تک کہ وہ لواحقین نہ معاف کر دیں۔ اور دیت ادا کسے کرنی ہے؟ جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو ادا کرنی ہے، اور اگر مقتول کے کوئی وارث ہی نہ ہو، ایسا شخص ہے لا ولد ہے، نہ بیٹا ہے نہ اوپر سے باپ ہے، کلالہ ہے کہ اس کا وارث ہی کوئی نہیں بنتا، تو پھر اس کی دیت جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروائی جائے گی۔ جو خون بہا ہے نا، جو دیت دینا ہے، وہ وارثوں کے معاف کرنے سے معاف ہو جائے گی۔ اگر کسی وارث نے معاف کر دی تو معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کئی سارے وارث تھے تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کے مقدور معاف کرے گا، سارے مل کے معاف کریں گے تو ٹوٹل معافی ہوگی، وگرنہ جس وارث نے بھی معاف نہیں کی اس وارث کی مقدار جو اس کو حصے کی پہنچنی تھی اتنا حصہ آپ کو دیت کا پھر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ گویا خون بہا جو ہے وہ لازم نہیں رہے گا اگر وارثوں نے معاف کر دیا، لیکن کفارہ ساری صورتوں میں ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو خون بہا یا جو دیت ہے اس کی مقدار پہلے تو 100 اونٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی تھی، تو اب جو جہاں کہیں بھی خدا نخواستہ ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس علاقے کے معروف جو عرف میں معروف ہوگی دیت وہ ادا کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے اب تو لاکھوں میں ہے، اور اگر 100 اونٹ بھی اب بھی آپ کریں تو دیت بہت زیادہ بنتی ہے۔ اس وقت اونٹ جو ہے وہ 70 سے لے کے مطلب 70-80 ہزار سے اوپر کے ہیں، سارے لاکھ سوا لاکھ، اس سے اچھے 4-4 لاکھ کے بھی اونٹ ہیں۔ قربانی وغیرہ میں تو بہت مہنگی بکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ کم سے کم بھی لگائیں تو تقریباً 90,000 یا لاکھ کے قریب ایک اونٹ ہوتا ہے، تو دیت اتنی بنتی ہے اگر اس وقت کی دیت کو بھی نافذ کیا جائے تو اب چونکہ حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، تو جو اس وقت معاشرے میں یا عرفاً جو دیت رائج ہوگی وہ دیت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر اگلی آیت میں وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً مسلمان کو متعمداً جان کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، پڑا رہے گا اسی میں ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہو اس پر، وَلَعَنَهُ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور لعنت ہو اس کو، اور اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب بڑا۔ یعنی اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان نے غلطی سے نہیں مارا بلکہ قصداً اور مسلمان معلوم کرنے کے بعد قتل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں جہنم اور لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے، اور خالی کفارہ ادا کرنے سے اس کی رہائی نہیں ہوگی کہ وہ صرف جو ہے نا وہ 2 ماہ کے روزے رکھ لے، گردن آزاد کر دے تو وہ رہائی ہوگی، اس کی آزادی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیاوی سزا تو قتل کے بدلے قتل ہے نا، پیچھے آپ سورہ بقرہ میں پڑھے ہیں نا، عمدن یہاں جان بوجھ کر کیا ہے نا، تو وہ قتل ہی ہے نا، اور آخرت کی سزا پھر بھی باقی رہے گی، اور وہ مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، مدت دراز تک، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا۔ کتنا پڑا رہے گا؟ جتنا اللہ چاہے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے آخری کار اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب تک اللہ چاہے گا اس پہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا، جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، وہ مستحق ہے اسی سزا کا کہ مدت دراز تک اس کو جہنم میں رکھا جائے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو مسلمان جانتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے دانستہ طور پہ قتل کیا، عمدن قتل کیا ہے نا، خطأ نہیں قتل کیا، تو قتل عمد کی سزا تو پھر قتل ہی ہے۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی،
اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم کو علیکم السلامہ تمہاری طرف سلامتی ڈالے یعنی سلام کرے تمہیں، لستہ مؤمنین کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تب تغون عرض الحیات الدنیا تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم تو اللہ کے یہاں بڑی غنیمتیں ہیں، کثیرتاً بہت، کذالک کنتم من قبل تم بھی ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، فتح بینوا سو اب آگے کو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے جملے میں ہی ایک عام ہدایت مسلمانوں کو دے دی ہے کہ مسلمان کا کوئی کام بے تحقیق محض گمان پر نہ ہو، کسی بھی قسم کا گمان جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بے تحقیقی بات کے اوپر کوئی مسلمان عمل نہ کرے۔ جو شخص اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کے قول کو نفاق پر محمول کرے۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے کہ مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطن کی تفشیش کرنا جائز نہیں ہے، ہمارے لیے حکم یہی ہے اس آیت کے ذریعے۔ چنانچہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ایک قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا، تو جب یہ لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے نا تو یہ ملا، تو یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے حضرات صحابہ کو سلام کیا جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس نے اس وقت محض اپنی جان اور مال بچانے کے لیے فریب کیا ہے، خواہ میں کلمہ پڑھا ہے، مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلنا چاہتا ہے یہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گمان پہ کیا کیا کہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا، اور جو اس کی بکریاں تھیں وہ چرا رہا تھا جو اس کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آن پہنچے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسلمانوں کو تنبیہ کی اس بات پر، اور یہ ابن کثیر کی روایت ہے کہ آپ بہت ناراض ہوئے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان اس شخص نے ظاہر کیا تھا تو تم نے اسے کیوں قتل کیا، کیوں غنیمتوں، یہ آیت اسی لیے اتری نا کہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں، اس کی بکریوں کو مال اسباب کو تم نے غنیمت کا مال بنا ڈالا، جب وہ اسلام کا اظہار کر رہا تھا تو تم نے کیا اس کا دل چیر کے کھول کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیوں قتل کر ڈالا اس کو۔ تو آگے کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ آئندہ کو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ غزوات میں جاتے تھے مسلمان تو اکثر ایسے واقعات پیش آنے کا اندیشہ یا احتمال رہتا تھا۔ پھر ایک اور دوسری روایت ہے، اس کو بھی بخاری نے مختصراً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اس نے صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر حضرت مقداد نے سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا، محض اپنی جان بھی بچانا چاہتا ہے، مال بھی بچانا چاہتا ہے، اس لیے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جو حاضرین تھے وہاں پہ اس وقت ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے برا کیا ہے، ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا۔ پھر جب یہ لوگ مدینہ واپس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا، آپ نے حضرت مقداد کو بلا کے سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ تو اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو کوئی تم پر سلام ڈالے اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ بہرحال ان دو واقعات کے علاوہ بھی مختلف واقعات منقول ہیں، لیکن جو ہے وہ بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ صرف دو واقعات پہ اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ غزوات میں اکثر و بیشتر اس قسم کے واقعات پیش آیا کرتے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصول بتا دیا ہے۔ اور اصول کیا بتایا کہ واقعے کی تحقیق کے بغیر فیصلہ نہیں کرنا، کہ خواہ گمان پہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لو۔ اسی لیے فرمایا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم وہ سفر کرو اللہ کی راہ میں تو کیا کرو، فتبینوا، ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو، محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سفر کی قید بھی اس لیے لگائی کہ واقعات سفر ہی میں پیش آتے تھے نا، اور شبہات بھی عموماً سفر ہی میں پیش آتے ہیں، اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن اگر حکماً دیکھا جائے تو اس کا حکم عام ہے
کہ سفر ہو یا نہ ہو، یعنی سفر ہو یا حضر ہو، بغیر تحقیق کی کسی عمل پر اقدام جائز ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ پھر یہاں جو فرمایا کہ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تو اس روگ کی اصلاح ہے نا جو اس غلطی پہ اقدام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی مال و دولت، مال غنیمت حاصل ہونے کا خیال، اسی خیال نے فوراً قتل پہ آمادہ کر دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقرر اور مقدر کر رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو۔ پھر اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ذرا اس پہ نظر ڈال لو کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ مکہ مکرمہ میں اصل اسلام ایمان کا تم اعلانیہ اظہار نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ کفار کے نرغے سے تمہیں نجات دے دی تو اسلام کا اظہار کیا۔ تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ حقیقتاً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو، لیکن چونکہ کفار میں رہتا تھا تو کفار کے خوف کی وجہ سے اسلام کا اظہار نہیں کر پایا تھا، اور اب اسلامی لشکر کو دیکھ کے کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں اظہار کر دیا۔ تو ان ساری باتوں کے لیے اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ثبوت لینے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل چیر کر دیکھے جائیں کہ تم میں سے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، بس جو زبانی اظہار ہے اس کو کافی قرار دیا ہے، کافی سمجھا ہے۔ جب اللہ میاں نے تمہارے دل نہیں ٹٹولے اور تمہیں جو تم اسلام کا چھپ کے جو اپنے اندر جو تم مسلمانی رکھتے تھے اس پہ اللہ تعالیٰ نے قناعت کی، تو پھر کلمہ اسلام پڑھ لینے کے بعد تمہارا اسلام معتبر جانا گیا، تو جب تو تمہارے سامنے کلمہ اسلام پڑھتا ہے جو کوئی، تو اس کو تم مسلمان کیوں نہ سمجھو۔ پھر یہاں سے عام لوگوں کے لیے یہ سبق بھی نکلا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان بتلاتا ہو یا کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ کسی اسلامی شعار کا اظہار نہ کرے، مثلا نماز وغیرہ نہ کرے، نہ پڑھے، تو بھی اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کرنا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، یا کسی مصلحت کے تحت تو اسلام کا اظہار نہیں کر رہا، اور اس طرح اس کے معاملات پر بھی جو ہے وہ مدار نہ ہوگا۔ فرض کر لو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یا ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، نہ کافروں کا سا معاملہ اس کے ساتھ کرنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک انہوں نے فرمایا کہ لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے۔ اور بعض روایت حدیث میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار اور بد عمل ہو۔ پھر قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے، اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح ہی قرار دیا جائے گا اور مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی مسلمانوں کا سا کیا جائے گا۔ اس کی جو قلبی کیفیات ہیں، یا جو اخلاص ہے یا نفاق ہے، اس سے بحث کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی بکتا ہے، جیسے کسی بت کو سجدہ کرتا ہے، یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جس کا اسلامی ہونا قطعی ہے، یا کافروں کے کسی ایسے مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا، تو بلا شبہ وہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو، اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے اس کی تفتیش اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انسان کا کام ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ البتہ اظہار ایمان کے ساتھ اگر خلاف ایمان بھی کوئی بات کر دو تو پھر اس کو مرتد سمجھو، بشرطے اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو، اس میں کوئی دوسری رائے یا احتمال یا تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بات بتائی ہے، لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہے بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین، مسلمان، غیر اولی الضرار، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ضرر نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو مسلمان لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، بے اموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اور جان سے، فضل اللہ المجاہدین، بڑھا دیا ہے اللہ نے لڑنے والوں کا
بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال، وَأَنفُسِهِمْ اور جان سے، عَلَى الْقَاعِدِينَ بیٹھ رہنے والوں پر، درجاتن درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والے کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر میں، یعنی عظیم اجر انہیں دیا۔ اب یہاں پر جہاد کے متعلق یہ آیت ہے کہ چند احکام جہاد سے متعلق یہاں پہ دیے گئے ہیں، جن کو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے جہاد میں شریک نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اور غیر مجاہدین کو بھی آپس میں درجوں میں فضیلت اور برتری دی ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق یعنی مجاہدین اور غیر مجاہدین سے اچھی جزا کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، جنت اور مغفرت دونوں کو حاصل ہوں گی، اور فرق کس کا ہوگا؟ درجات کا۔ اب یہاں سے علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے، بعض لوگ اس کو ادا کر لیں اور باقی مسلمان جو ہیں وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ جہاد کے لیے کافی ہوں۔ اگر وہ کافی نہیں ہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔ فرض عین اور فرض کفایہ کی چلیں تھوڑی سی تعریف آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فرض کفایہ شریعت میں ایسے فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں ہوتی، بلکہ بعض کا کر لینا باقیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جو قومی اور اجتماعی کام ہوتے ہیں نا، وہ اسی درجے میں ہوتے ہیں۔ علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے کہ کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں تو وہ کافی ہیں، دوسرے مسلمان اس فریضہ سے سبکدوش سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ، تجہیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی مسلمان کا حق ادا کرتا ہے، اس کا حکم بھی یہی ہے۔ پھر مساجد اور مدارس بنانا اور دوسرے رفع عامہ کے کام سر انجام دینا، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی بعض مسلمان کر لیں تو باقی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہوتے ہیں ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے۔ پھر اس آیت نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر لوگوں کو مطمئن فرما دیا کہ جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں جو مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے، جب کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعت کے لیے کافی ہو۔ اگر ان کا جہاد کافی نہ رہے، ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو، تو اول تو قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ ہو تو آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ ہو تو دوسرے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ اب آیت کی آخری حصہ، جو چھوٹا سا حصہ رہ گیا آیت کا، درجات منہ مغفرۃ و رحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم، جو درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی جس نے جتنا جہاں جہاں جس کام میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے ہی درجات سے نوازا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کا تل برابر کام بھی ہو، رائی کے دانے برابر کام بھی ہو تو وہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا۔ جہاں جس نے جتنی ایفرٹ جس نیت سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے درجات اور مغفرت کے لیے ان کے اعلانات کر رکھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی جتنی کوتاہی فرائض کی ادائیگی میں ہو جاتی ہے اس کو بخش دیتا ہے، غفور ہے اور رحیمہ ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ آج کا لیکچر آپ کا مکمل ہوا، آج کا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بعینی ہی جو ہے وہ قوت عطا فرمائے اپنی جناب سے، اور ہم سب کو اس کا قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔